جس گھڑی بندے کے نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ اس وقت مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ رات کے آخری پہر اسے پا لیجئے، اسے سنوار لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یہ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا سورہ الذاریات کی آیت نمبر 10 سے 18 تک۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں لے رہے ہوں گے، اس بات پر کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا ارشادات کی روشنی میں رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں زیادہ خیال رکھا کریں۔ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ تہجد کے نوافل میں بہت سی احادیث ہیں اس بارے میں، اور چند احادیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے زبردست عالم تھے، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چہرہ انور دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا۔ ترجمہ: اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کو ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ملے گا جو شیریں کلام ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے جوڑا اور نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا، اس کی زین اور لگام موتی اور یاقوت کے ہوں گے، وہ نہ تو لید کرے گا نہ پیشاب، اس کے کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے، پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے درجے والے جنتی کہیں گے اے رب، تیرا بندہ اس مرتبے پر کیوں کر پہنچا، یعنی کیسے پہنچا؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ رات میں نماز تہجد پڑھتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخیلی کرتے تھے، یہ جان کر بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا
کہ تمہیں تہجد ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ بدن سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی گھر والی کو بیدار کرے اور دونوں نماز تہجد کی 2 رکعتیں پڑھے تو ان دونوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں چند خوش نصیبوں کا ذکر ہے جن کے 3 انعامات ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے سامنے ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کی خوبصورت بیوی ہو، عمدہ نرم بستر ہو اور وہ ان کو چھوڑ کر رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، اس نے اپنی خواہش چھوڑ کر میرا ذکر کیا، حالانکہ اگر یہ چاہتا تو سو جاتا۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، میرے بندے کو اس کام تہجد پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ، آپ کے پاس کی چیز جنت اور نعمت کی امید نے، اور آپ کے پاس کی چیز دوزخ و عذاب کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تحقیق میں نے ان کو وہ چیز عطا کر دی جس کی امید کی تھی، اور اس چیز سے محفوظ کر دیا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے پہلو خوابوں سے جدا رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ان نعمتوں کو مقرب فرشتے اور نبی مرسل بھی نہیں جانتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ تہجد پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس میں ہم اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تہجد کے وقت وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکے پڑھ لیا کریں اور اللہ کے حضور دعا فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے سحری تہجد کے وقت مغفرت کی دعا فرمائی جو قبول ہو گئی۔ ویسے تو پورا سال ہی جماعت کی پابندی ہر نماز میں کریں، بالخصوص رمضان کے ایام کے اندر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ پاک سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد کی نماز پہ خود نہیں جاتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو چن لیا جائے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ رب کائنات ہم کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔